رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں، تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. محترم دوستوں، زیادہ نہیں، ایک آیت صرف انشاءاللہ، چونکہ اس میں معنی بہت اہم ہے. ویسے تو آپ جانتے ہیں میں اس کے لیے تیاری کر کے بالکل نہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں، موقع ہے تو میں کچھ بول دیتا، ورنہ اس کے لیے الگ سے تیاری کر کے میں آپ کے سامنے آتا. دوسری رکعت میں نے یہ پڑھا ہے، اور کبھی آپ زندگی میں یہ سنیں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کا معنی کیا ہے. اس غرض سے میں یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ایک جملے میں اگر میں کہوں، اگر کسی کو فرشتوں کی دعا چاہیے، اور فرشتوں میں بھی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف جو فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعا اس آیت میں، آیت نمبر 7 سورہ مؤمن کے اندر اللہ نے پیش کی ہے. ان کی دعا کیا ہے؟ وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں. کون سے مومن کے لیے کرتے ہیں؟ یستغفرون للذین آمنوا، وہ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر کے آئے. اور دعا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کی عاجزی، اس کا ایک لفظ کیسا ہے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ترجمہ ایک بار میں پھر دیکھ کر کرتا ہوں تاکہ کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہونا. اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر کے رکھا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ پھر میں پوچھ رہا ہوں، ایسے ڈرے ڈرے کیوں بیٹھے ہیں؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کو اللہ نے اپنے علم سے اور اپنی بخشش سے گھیر کے رکھا ہے. یہ آداب دعا ہیں. یہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف ضروری ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد میں اہدنا الصراط المستقیم ہے. پہلے تعریف ہے اللہ کی. فرشتے بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی مغفرت اور اللہ کے علم. اس کے بعد فرشتے یہ کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اللہ معاف فرما دے ان مسلمانوں کو جو توبہ کرتے ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. یہ عرش کے اٹھائے ہوئے فرشتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، معاف کر اللہ ان مسلمانوں کو، مومنین کو جو توبہ کرتے ہیں. توبہ کی اہمیت معلوم ہوئی پہلی بات. دوسرا واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے پہ چلتے ہیں. دوسرا لفظ کیا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں اور تیرے راستے پر چلتے ہیں. کون سا راستہ ہے اللہ کا؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کے لیے وہ فرشتے دعا کر رہے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. کون سا راستہ ہے اللہ کا؟ بولو نا. ہم ایسے نہیں گزرنا. ٹھہر کر آگے بڑھو. ابن عمر کہتے ہیں
کہ 10 آیتوں سے آگے کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں تھے جب تک اسے سمجھتے نہیں، اس کے بعد ہی ہم آگے جاتے تھے۔ تیرے راستے کی جو اتباع کرتے ہیں، اللہ نبی کا راستہ جو ہے وہی اللہ کا راستہ ہے، جو راستہ نبی نے دکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی راستہ اللہ کا ہے۔ اسی راستے کی طرف ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، ان کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ سب سے پہلے مغفرت کی دعا ہو گئی، اب یہ گننا انگلی پر آپ، نمبر 1 اللہ معاف فرما دے۔ دوسری دعا وقیہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے اللہ ان کو بچا لے، فرشتوں کی دوسری دعا۔ تیسری دعا فرشتوں کی، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو اس جنت میں داخلہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ساری زندگی بھر ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تمہیں جنت ملے گی، اللہ اس جنت میں ان کو تو داخلہ عطا فرما۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ یہ بات کتنی اچھی ہے دیکھو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، یہ لفظ پڑھو میرے ساتھ، آپ بولو، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، اکیلے میں پڑھیں گے آپ۔ اللہ تبارک، فرشتے دعا کر رہے ہیں، ہر اس انسان کو تو داخلہ دے جنت میں، ہر اس انسان کو داخلہ دے جس سے تو نے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین کو بھی، نمبر 1 والدین میں جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخلہ دے، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخلہ دے، ان کے بچوں کو بھی جنت میں داخلہ دے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے تو پھر مزہ آ جائے گا نماز میں۔ جی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، آبا اوپر، ہمارے والدین، ان کے والدین، بیویاں، سبحان اللہ، بچے، خاندان، اس کے علاوہ کیا ہے اب؟ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم، اللہ تو زبردست ہے، تو حکمتوں والا ہے۔ یہ تیسرا نا، چوتھا لفظ ان کی دعا کا، وقیہم السیئات، انہیں ساری برائیوں سے بچا کے رکھ اللہ تعالیٰ تو۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور خاص کر قیامت کے روز کی پریشانیوں سے بچا، اس لیے کہ روز قیامت جس کو تو پریشانیوں سے تو نے بچا لیا، صحیح معنی میں تو نے ان پر رحم کر دیا۔ کون سا لفظ؟ چوتھا یا پانچواں؟ یہ کون سا لفظ ہے فرشتوں کی دعا کا؟ چوتھا، پانچواں لفظ، وذالک هو الفوز العظیم۔ فرشتہ آخری میں یہ کہیں گے، فرشتے اصل بڑی کامیابی یہی ہے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی دعا مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ مومن آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آپ یہ 2 آیتیں پڑھیے، فرشتوں کی دعا کیا ہے آپ کو مل جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لائق بنائے، اللہ اس کے قابل بنائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں نبی کے راستے پر اللہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ یہ 2 چیزیں ہی ہیں، توبہ کرنا اور نبی کے راستے پر چلنا، جس سے فرشتوں کی دعا ہمیں مل سکتی ہے۔ آمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔